آج کی بڑی خبر نون لیگ کے سینیٹر دوستین ڈومکی کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، میں 1 منٹ میں ان سے بات کرتا ہوں۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کے سامنے احسن اقبال صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے پوچھیں گے کہ یہ جو خیبر پختونخوا سے بہت بڑا سیاسی بھونچال آنے کا خدشہ ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ان کے چیف منسٹر بہت دھمکیاں دے رہے ہیں۔ احسن اقبال بھی اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ان چیف منسٹر صاحب کے ایک نمائندہ بھی موجود ہوں گے، انفارمیشن سے ڈیل کرتے ہیں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ دھمکیاں جو ہیں یہ کارگر ہوں گی یا نہیں۔ پیپلز پارٹی کا اور بھی پرسپیکٹیو اس کے اوپر لے کے دیں گے۔ اسی پروگرام میں ہم آپ کے سامنے مریم نواز کی ایک ویڈیو بھی رکھیں گے، چیف منسٹر پنجاب، جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ کام کیسے ہوتا ہے، اور ایک ٹویٹ بھی ہے جو مفتی منیب صاحب مذہبی معاملات کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، لیکن آج انہوں نے سیاست پر بھی تبصرہ کیا اور محمود خان اچکزئی کو نشانہ بنایا۔ اب ہم دوستین ڈومکی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ سینیٹر صاحب، ہم نے آپ کا یہ بیان دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا۔ میں نے ان کے آفس سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک سینیٹر کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن آپ نے تو بڑا پکا بیان دیا، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ اگر ان کے آفس والے بول رہے ہیں خواہش ہے، تو اگر سینیٹر صاحب نے کوئی بات کی ہے تو اس میں کوئی وزن تو ہوگا نا۔ جی وزن تو ہے، تو ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی بتائیے۔ دیکھیں جی، بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جب سے اسے کرسی سنبھالی ہے مارچ میں 24 میں، آپ نے بلوچستان کے حالات پہلے ایسے نہیں دیکھے ہوں گے جتنے ابھی خراب ہوئے ہیں۔ گڈ گورننس نہیں ہے، کرپشن عروج پر ہے سر ادھر ہر چیز میں۔ لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ بات میں 100% کہہ سکتا ہوں۔ اگر وہ مانے نہ مانے، اس کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے خاص الخاص ہیں، کیسے ہٹیں گے؟ سر پیپلز پارٹی کے خاص ہے تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ان کو چینج کر رہی ہے نا سر۔ اچھا، اور کچھ وجوہات ہوں گے نا سر۔ ان ہاؤس چینج لا رہے ہیں کیونکہ 2.5 سال کا معاہدہ ہے، پیپلز پارٹی کا 1 سال رہتا ہے۔ ان ہاؤس چینج لا رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے نیا وزیر اعلیٰ آئے گا۔ سو پیپلز پارٹی کا نیا وزیر اعلیٰ ہوگا اور پیپلز پارٹی کی مرضی سے یہ جائیں گے، اور یہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ معاملہ طے ہو چکا ہے، صرف نام معاملہ طے ہو چکے ہیں، بالکل جی۔ تو جو نیا آئے گا اس سے توقعات یہ ہوں گی کہ وہ بلوچستان کے حالات کو سنبھالے، بلوچستان کے حالات کو بھی سنبھالے گا جی، گڈ گورننس بھی لائے گا جی۔ اور ہمارے سرفراز بگٹی صاحب جب سے سی ایم بنے، اس کو سب پوری گورنمنٹ کی سپورٹ تھی، ہر چیز کی سپورٹ تھی، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ تو سرفراز بگٹی صاحب ناکام ہو چکے ہیں۔ ہماری نیلی کی بھی سپورٹ تھی کیونکہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے آپ کی سپورٹ کے بغیر تو بنتے نہیں تھے۔ ابھی احسن اقبال صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ دوستین ڈومکی صاحب سے میں بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سرفراز بگٹی کو ہم نے فارغ کرنے کا فیصلہ اور بس پیپلز پارٹی نے فارغ کرنے کا کوئی فیصلہ کر لیا۔ ظاہر ہے، لیکن بیان تو آپ کی طرف سے ہے نا، آپ کی اس کے اندر بیان بالکل میری طرف سے ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو کوئی نیا نام ہے؟ اب کوئی نام کے اوپر آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ ورنہ ایسا نام ابھی تک وہ اپنے مشورات کریں گے، نام بعد میں میرے خیال سے وہ خود فیصلہ کرے گی پیپلز۔ احسن اقبال صاحب مجھے زیر اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ پتہ نہیں۔ احسن صاحب آپ کو کچھ پتہ نہیں؟ فیصلہ نہیں ہوا اس کے اوپر، کوئی بات بھی نہیں ہوئی؟ احسن اقبال صاحب اس سے کہ اس پہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ احسن اقبال صاحب ہمارے محترم ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی بات بتا رہا ہوں، ان کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اچھا، ان کے اندر ابھی نون لیگ سے مشاورت پارٹی کے اندر فیصلہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، نون لیگ سے مشاورت ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے، ہم 2.5 سال بالکل ان کے ساتھ ہیں، جو ہمارا فیصلہ ہوا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اپنا ہاؤس چینج لا رہی ہے تو پیپلز پارٹی خود کر رہی ہے۔ تو 2.5 سال کے بعد پھر آپ کا ہوگا وزیر اعلیٰ؟ 2.5 سال بعد ان کا ہوگا وزیر اعلیٰ انشاءاللہ۔ صاحب یہ تو طے نہیں ہے، اس پہ اسبات میں سر ہلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ دوستین صاحب، آپ نے زبردست ہمیں مواد فراہم کیا۔ تو واقعتاً یہ معاہدہ ہے کہ 2.5 سال آپ کے 2.5 سال آپ کے۔ آئی تھاٹ کہ پرفارمنس کے اوپر آپ چیف منسٹر روکتے ہیں، لیکن یہ کیا بھاوتا ہوا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ ایکچولی شروع میں تو پی ایم ایل این کے پاس اسٹرینتھ زیادہ تھی اور آلموسٹ برابر تھے، تو اس لیے پاور شیئرنگ کا ایک دنیا بھر میں یہی اصول ہوتا ہے کہ جب آپ کولیشن میں جاتے ہیں تو اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی کبات والی بات نہیں۔ تو اگر نہ بھی اس مرتبہ جائیں سرفراز بگٹی صاحب، جو پیپلز پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، اور انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہماری آپس میں بات چیت نہیں، پیپلز پارٹی کی اندرونی خبر دے رہے ہیں، تو 2.5 سال کے بعد انہوں نے جانا ہی تھا۔
جی جو میرا انڈرسٹینڈنگ ہے میری یہی ہے کہ وہاں پر ایک شراکت اقتدار کا فارمولہ تھا جس پہ اتفاق ہوا تھا، اور اس کے مطابق اگلے 2.5 سال جو آخری ہیں وہ پی ایم ایل این کی طرف سے وزیر اعلیٰ نامزد ہونا چاہیے وہاں پہ۔ اور کوئی کینڈیڈیٹ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا؟ نہیں ابھی نہیں، ابھی پارٹی نہیں۔ فیصلہ کرے گی۔ چلے شراکت اقتدار کے معاملات ہیں، ذرا شرارتیں یا آپ سمجھے کہ فساد شرارت سیاست اور فساد اقتدار کی بات کریں۔ چیف منسٹر کے پی، ان کے بیانات آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ 2 واقعات اڈیالہ کے سامنے، ان کے خیال کے مطابق عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ان کے ممبران ہیں پارلیمنٹ کے ان کے ساتھ بیٹھتے ان کو پانی پھینک دیا گیا۔ پھر جو انہوں نے NF-18 کی الیکشن کیمپین کرتے ہوئے جو باتیں کی ہیں، تو واضح انداز سے آپ کو بتا رہے ہیں جی کہ پاکستان میں کچھ ہم بڑا کرنے والے ہیں اور اب ہمارا ضبط کا پیمانہ جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ ڈو یو سی اے تھریٹ کمنگ فرام کے پی یا نہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ یہ باتیں کریں گے، ان کا حق ہے، لیکن اب وہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن نہیں ہے، وہ ایک پاکستان کے آئینی عہدے پر فائز ہیں، اور وہ وزیر اعلیٰ کے پی، اور کے پی وہ صوبہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کی سب سے زیادہ لپیٹ پہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ کے پی کے جو بھی حالات ہیں اس کی ذمہ داری براہ راست ان کے اوپر آئے گی، چونکہ وہ تقریباً تیسری دفعہ وہاں پر حکومت میں ہیں، اور ہم نے 2017-18 میں دہشت گردی مکمل طور پہ ختم کر دی تھی، چونکہ ہمارے جو پشتون بھائی ہیں وہاں کے، ان کے کندھے تھک گئے تھے جنازے اٹھا کے دہشت گردی کے نتیجے میں۔ لیکن یہ تو فوکس میں ہے ہی نہیں جی لیکن اب فوکس میں نہیں ہے، وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ یہ کیا تو اب ہم نے چھوڑنا نہیں ہے کسی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ دیکھیے قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جو ایسی کہا جائے کہ غیر انسانی ہے، لیکن اگر آپ قانون کا احترام نہیں کریں گے، قانون توڑیں گے، تو آبویسلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اپنا کام کریں گی، لیکن کوئی ایسا غیر انسانی سلوک نہیں کیا گیا میرے علم کے مطابق کہ جس پر یہ کہا جائے کہ جی بہت ہی کوئی ہوا۔ جو کچھ بھی پی ٹی آئی اپنے دور میں کرتی رہی ہے اس کے تو قریب بھی کوئی ان کے ساتھ سلوک نہیں ہو رہا، لیکن ہم تو اس کو معیار نہیں بنائیں گے۔ جی معیار نہیں بناتے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو حق ہی نہیں ہے کہ کسی، میری یہ ٹیڑھی بازو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف عمران خان ذمہ دار ہے۔ میری یہ جب اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی، اس کے بعد ایک میجر سرجری ہوئی، 1 سال کے بعد ڈاکٹرز نے سٹیل نکالی، پھر سرجری ہوئی، اور سرجری کے تیسرے دن مجھے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے لیے فزیو تھیراپی مسٹ ہے، اگر آپ کریں گے آپ کا بازو سیدھا ہو جائے گا۔ 2.5 مہینے طلعت صاحب، جج نے لکھا عدالت کے فیصلے میں کہ ان کو فزیو تھیراپی کی سہولت دی جائے، نہیں دی گئی۔ نتیجہ یہ کہ مسلز پھر سخت ہو گئے اور میرا ہاتھ ہمیشہ کے لیے ڈیفارم ہو گیا۔ یہ فیصلے کون کرتا تھا کہ احسن اقبال کے ساتھ یہ فیصلے آپ نے یہ ہمارے جو جیلوں سے نا یہ فیڈ لیا کرتے تھے عمران خان صاحب براہ راست، یہ شہباز شریف کے سالت میں ہے، خواجہ آصف کے سالت میں ہے، رانا ثناء اللہ کے سالت میں ہے، احسن اقبال کے سالت میں ہے۔ فیڈ کا مطلب ہے کیمرے سے ویژولز ہوتے تھے اور ڈیلی انٹیلیجنس کی رپورٹ جاتی تھی وہاں پر، ہم پر مخبر رکھے ہوئے تھے، مانیٹر رکھے ہوئے تھے کہ ان کو کوئی سہولت تو نہیں مل رہی جیل کے اندر۔ مثلا آج خان صاحب جس سیل کے اندر ہیں اس سیل کے اندر میں بھی رہا ہوں نا،